الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا صدر محترم حضرت محتمم صاحب، معزز مہمانان کرام، اساتذہ اعظام اور عزیز ساتھیوں، سچ تو یہ ہے کہ اصل خطاب تو ہمارے بزرگوں اور اکابرین کو کرنا تھا، ہم سب اس سے مستفید ہوتے، لیکن انہی اکابرین کے حکم پر چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت جو سب سے زیادہ ہم سب کے لیے نافع باتیں ہوں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ادارے میں حاضری ہوئی اور بحیثیت حکم تقریری مسابقہ آپ حضرات کا گوش گزار کیا۔ سچائی یہ ہے کہ دل سے دعا نکلے، اور واقعی تمام کے تمام طلباء جنہوں نے بھی تقریری مسابقے میں حصہ لیا وہ سب بہترین انداز سے تقریر پیش کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے نمبرات تو آگے پیچھے ہوتے ہیں، نمبر تو تھوڑا بہت کسی کا آگے ہوگا پیچھے ہوگا، لیکن سچائی اور واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان سب طلباء نے بہترین انداز سے اور لائق آفری طریقے پر اپنی جوہر خطابت آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اور یقیناً اس کے پیچھے اساتذہ کی محنت، طلباء کی محنت، حضرت محتمم صاحب کی فکر مندی، یہ سب اور دعائیں، یہ سب چیزیں کار فرمائیں۔ میں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سمپل سا سوال کیا ہے، بہت ایزی، بہت آسان، اور سوال یہ ہے جس کا جواب ہر شخص جانتا ہے۔ سوال ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا کسی چیز کے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ میں اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کا جواب جانتے ہیں، وہ بھی کہیں گے نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جاننے والے اور نہ جاننے والے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، یعلمون فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی کا مفعول قرآن نے نہیں ذکر فرمایا۔ کس چیز کو جاننے والے یہ قرآن نے نہیں بیان فرمایا، ایک عام چیز ذکر فرمائی ہے، اور بلاغت کا اصول لکھا ہوا ہے حذف المعمول یقتضی العموم۔ جب کسی مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے یا کسی معمول کو حذف کر دیا جاتا ہے تو اس کا معنی عام ہو جاتا ہے، اس میں عموم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی بھی چیز کو جاننے والے اور کسی بھی چیز کو نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بیان، تقریر، خطابت، اپنے ما فی الضمیر کو ادا کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو ہر انسان کو فطری طور پر اپنی بات رکھنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اپنی بات اپنے مخاطب کے سامنے پیش کرنے کا ہر بندے کو ڈھنگ دے دیا ہے۔ پھر یہ تقریریں کیوں سکھائی جاتی ہیں، پھر مسابقے کیوں کرائے جاتے ہیں، پھر مدرسوں میں انجمن کا نظام کیوں ہوتا ہے؟ یہ تحسین البیان ہے، اصلاح البیان ہے۔ یعنی جو فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر بات رکھنے کا ڈھنگ دیا ہے، ہمیں اس کو نکھارنا چاہیے، ہمیں اس کے اندر عمدگی پیدا کرنا چاہیے، ہمیں اس کے اندر جدت پیدا کرنا چاہیے، ہمیں اس کے اندر ایسا
ہنر پیدا کرنا چاہیے جسے ہم سامنے والے کو مؤثر طریقے پر اپنی بات پیش کر سکیں. اور اسی لیے شروع سے لے کر کے آج تک خطابت کی ایک حیثیت رہی ہے، ایک تاریخ رہی ہے. ورنہ بات تو ہر آدمی کر لیتا ہے، ہر آدمی بول لیتا ہے، لیکن مخاطب کی رعایت کے اعتبار سے، زمانے کے احوال کے اعتبار سے اپنے الفاظ کا انتخاب کرنا، اپنے انداز کو صحیح رکھنا، اپنی بات کو مؤثر بنانا، یہی اصل خطابت کی کلید اور خطابت کی بنیاد ہوتی ہے. غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اب یہ قریش کے لوگ تمہارے اوپر تلوار سے حملہ نہیں کریں گے، اب یہ قریش کے لوگ تم پر چڑھائی کر کے حملہ کرنے نہیں آئیں گے، اب یہ اپنی زبانوں سے حملہ کریں گے. آپ حضرات جانتے ہیں شعراء تھے وہ لوگ، خطابت کے ماہر تھے وہ لوگ، برجستہ اور اشعار کہنے والے اور برجستہ تقریر کرنے والے وہ سب لوگ تھے، لیکن ان میں بھی شعراء تھے، ان میں بھی خطابت تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب متوجہ فرمایا اور فرمایا اے صحابہ تم میں سے کون ہے جو زبانی جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے کرے. اب مقابلہ سیف و سنان کا نہیں ہوگا، اب مقابلہ قلم اور لسان کا ہوگا، اب زبانوں سے مقابلہ ہوگا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے لبیک یا رسول اللہ، حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے لبیک یا رسول اللہ، حضرت کعب بن مالک کھڑے ہوئے لبیک یا رسول اللہ، حضرت ثابت بن قیس کھڑے ہوئے لبیک یا رسول اللہ. پہلے میں نے 3 نام جو لیے وہ سب کے سب شعراء اور رسول کہلاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے شاعر کہلاتے ہیں. اور جو آخر میں حضرت ثابت بن قیس ہیں وہ خطیب الاسلام، خطیب الرسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کہلاتے ہیں. چنانچہ تاریخ شاہد ہے ان حضرات نے جس انداز سے دفاع کیا ہے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، عبداللہ بن رواحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے ہیں، لگام پکڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت احرام کی حالت میں ہیں اور اس وقت بھی اشعار پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا کہ احرام کی حالت میں تسبیح و تہلیل، تذکیر، اللہ کی بڑائی، کبریائی یہ ہونا چاہیے، اشعار پڑھ رہے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا دعہ یا عمر چھوڑ دو، تمہاری تلواریں ان اہل قریش کے لیے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی جتنا عبداللہ کی زبان سے نکلنے والے اشعار ان کے دلوں میں گھاؤ کر رہے ہیں. جرحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. زبان کے اندر وہ تاثیر اگر پیدا ہو جائے تو آدمی مخاطب کو، مجمع کو جیسا چاہے موڑ سکتا ہے. چنانچہ ماضی قریب میں ہمارے اکابرین نے اس کی بہت زیادہ اہمیت اپنے طلبہ کے اندر، اپنے ماتحتوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. دارالعلوم دیوبند میں مدنی دارالمطالعہ کے نام سے پوری ایک بڑی بزم ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور طلبہ کو اس طرح، اور اس سے پہلے انتصار الاسلام، جمعیت و انتصار الاسلام کے نام سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو تقریر سکھانے کے لیے اور ان کے اندر خطابت پیدا کرنے کے لیے، خطابت کا ہنر پیدا کرنے کے لیے اس کی بنیاد رکھی تھی. تو ہمارے اکابرین نے شروع سے اس جانب بہت توجہ دی ہے کہ مخاطب کی رعایت کے اعتبار سے طلبہ کے اندر، ہم سبوں کے اندر بات کرنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے. کہاں کیا بولنا ہے، کتنے الفاظ میں بولنا ہے، کس انداز میں بولنا ہے. بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے. اگر آدمی کسی بات کو ایک بہتر طریقے سے پیش کر دیتا ہے تو وہی بات بالکل الگ ہو جاتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ فلاں بچہ اچھی تقریر کر لیتا ہے، میں نہیں کر سکتا، میں بول نہیں پاتا، میرا انداز اچھا نہیں ہے. ایسا نہیں. مایوسی کو اپنے قریب مت آنے دو. ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط اتنی ہے سلیقے سے تراشا جائے. ایک پتھر اگر تراش کر کے گھروں کی زینت بن سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں عقل و خرد دی ہے خدا نے، ہمیں آگہی اور شعور کی دولت دی ہے. ہمیں تراش کر کے ہمارے اساتذہ ہمیں اپنے گھروں کی اور معاشرے کی اور سماج کی زینت کیوں نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں. اور یہ ادارے اسی لیے ہیں. جب اپنے اندر ہم جوہر خطابت پیدا کر لیں گے، بات کا سلیقہ پیدا کر لیں گے، تو پھر کیا اثر ہوتا ہے؟ آپ حضرات نے نام سنا ہوگا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ.
کتنے بڑے خطیب ہیں، صرف ایک دو چیزیں ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ خطیب ملت اسلامیہ ہیں۔ علامہ کشمیری کہتے تھے کہ میری زندگی نے اتنا بڑا خطیب اور مقرر نہیں دیکھا۔ علامہ کشمیری خود فرماتے تھے کہ رد قادیانیت پر ہماری پوری تصنیف وہ کام نہیں کرتی جو عطا اللہ کی ایک تقریر کام کر دیتی ہے۔ کیا تھا ان کی تقریر میں؟ ادھر امرتسر ایک پروگرام ہو رہا تھا، جلسہ تھا، مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ پرانے بزرگوں میں ہیں، وہ اناؤنسری کر رہے تھے، نعت ہوئی، قرآن کی تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، اس کے بعد مفتی محمد حسن صاحب نے تھوڑی سی بات کی اور حضرت کی ٹانگ میں کوئی تکلیف تھی، بعد میں اس ٹانگ کو کاٹنا بھی پڑا، اتنا شدید تکلیف تھی۔ تو حضرت کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو میں تھوڑا سے بلا دیتا ہوں اور میں چلے جاتا ہوں۔ تو انہوں نے حضرت کو آواز دی اور فرمایا، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی تقریر کھڑے کھڑے تھوڑا سا سننے لگے کہ چلو تھوڑا سا سن لیتا ہوں پھر چلے جاتا ہوں۔ اور حضرت چل نہیں پاتے تھے، اپنے ایک شاگرد کو تانگا لانے کے لیے بھیجا تھا کہ بازار سے تانگا لے کر کے آؤ۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کتنی زبردست تقریر کرتے تھے اور کیا اللہ نے ان کے بیان میں جادو دیا تھا۔ انہوں نے خطبہ پڑھنا شروع کیا اور یہ اسی طرح کھڑے کھڑے مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کھڑے کھڑے حضرت کی تقریر سننے لگے۔ پون گھنٹہ گزر گیا۔ بیان کیا چل رہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو دار ارقم میں جتنے حضرات تھے صحابہ کرام، انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے جب یہ جملہ کہا تو پورے مجمع نے اللہ اکبر اور نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی، تو مجمع کے کنارے سے گھوڑا بدک کر کے بھاگا۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے، گھوڑا بدک کر کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو اصل میں ہوا یہ تھا، مفتی محمد حسن رحمہ اللہ 2 گھنٹے تک تقریباً کھڑے کھڑے حضرت کا بیان سننے لگے۔ جو تانگا والا آیا تھا وہ بیان سننے میں اتنا مہ ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں تانگا لے کر کے آیا تھا۔ جو شاگرد بلانے گیا تھا تانگے والے کو، وہ سننے لگا اور مہ ہو گیا کہ میں کس کو بلانے گیا تھا۔ جب گھوڑا بدکا تب سب کو پتہ چلا مفتی محمد حسن جانے والے تھے، تانگے والے کو لے جانا تھا اور وہ شاگرد بلانے گیا تھا۔ عجیب و غریب مہ ہو جاتے تھے لوگ۔ ادھر ڈھابیل کے اندر ایک بیان ہو رہا تھا حضرت کا، نشیبی علاقہ تھا۔ حضرت نے آخر میں بیان کم کر دیا تھا بیماری کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے۔ نشیبی علاقہ تھا، یعنی تھوڑا سا گہرائی میں، جہاں گراؤنڈ جو تھا وہ گہرائی میں تھا، جلسہ اسٹیج لگا ہوا تھا، مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور فجر کی اذان میں اٹھتے تھے، اور مجال ہے کہ کوئی بندہ ٹس سے مس ہو جائے۔ یہ کیا چیز تھی؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے بیان شروع کیا۔ بارش، تھوڑا سے بادل تھے، بادل گرجنے لگے، بجلی کڑکنے لگی اور بارش برسنے لگی۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے جملہ فرمایا، عطا اللہ اسٹیج سے برس رہا ہے، بادل آسمان سے گرج رہا ہے، بارش برسنے دو۔ تاریخ میں لکھا ہے، امیر شریعت کی سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ جب پانی بھرنے لگا، لوگوں نے کھڑے ہو کر بیان سننا شروع کیا، گھٹنے سے اور کمر سے، حتیٰ کہ سینے سے ڈوب کر کے لوگوں نے فجر تک بیان سنا عطا اللہ شاہ بخاری۔ یہ ہے جوہر خطابت اور یہ ہے تقریر کی تاثیر۔ اگر ہم اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں، مجمع کا ایک رخ موڑا جا سکتا ہے ایک تقریر سے، اور کیا کیا جا سکتا ہے ایک تقریر سے۔ اور ایسا نہیں کہ ہر بندہ ماں کی پیٹ سے یہ جوہر خطابت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں انہوں نے کیسے تقریر سیکھی ہے کہ دنیا ابوالکلام تقریر کا بادشاہ یہ لقب دینے پر مجبور ہو گئی۔ کیسے سیکھا انہوں نے؟ ان کے زمانے میں لکھا ہوا ہے کہ کنسٹر ہوتا ہے ڈبہ، گھر میں اپنے بھائی بہنوں کو بٹھا لیتے تھے۔ ظاہر ہے بھائی بہن کتنی دیر سنیں گے، بھائی بہنوں کے سامنے جو سبق تھا، جو چیز ذہن میں تھی، وہ تقریر کرنا شروع کرتے تھے۔ جب وہ چلے جاتے تھے تو گھر کے ڈبے لاتے، اپنے والد کی اور اپنے گھر کی ٹوپیاں جمع کرتے اور ان ڈبوں پر ٹوپیاں لگا دیتے اور ان کو سامعین سمجھ کر کے 1-1 گھنٹہ تقریر کرتے رہتے۔ ڈبے رہے لیکن تقریر کرنے والا ابوالکلام بن گیا۔ ہم بن سکتے ہیں،
قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بعد میں خطیب العصر کہا گیا، زمانے میں ان کے بارے میں ایک بات بتا دیتا ہوں جو میرے استاد نے درس میں نقل کی تھی، مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک مرتبہ درس میں ادب کے سال فرمانے لگے کہ دارالعلوم دیوبند میں سب سے پہلے مسجد قدیم میں ایک مرتبہ میک آیا۔ پہلے میک نہیں تھا، ایسے ہی اذانیں ہوتی تھیں، ایک مرتبہ میک آیا دارالعلوم کی مسجد قدیم میں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میک کی افتتاح کے لیے دارالحدیث میں بلایا گیا کہ حضرت میک آیا ہے اور میک کے افتتاح کے لیے تھوڑا سا کچھ بیان کر دیجیے۔ حضرت نے میک کی فضیلت پر 2.5 گھنٹہ بیان کیا، اور نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ نے درس میں فرمایا تھا، میرے کانوں نے سنا کہ ہم لوگ اس وقت یہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہم میک ہوتے، تاکہ اتنی فضیلت میک کی ہے، کاش ہم ہی میک ہوتے، ہم فضیلت کے مستحق ہو جاتے۔ وہ خطیب العصر، یعنی عجیب و غریب، جس موضوع پر آپ تقریر کرنے، یہ ٹپائی ہے، اس ٹپائی پر آپ تقریر کرنے کے لیے کہہ دو 4 گھنٹے 5 گھنٹے اور مدلل گفتگو، قرآن حدیث کی روشنی میں گفتگو۔ کیسے انہوں نے سیکھا؟ دارالعلوم دیوبند میں پیچھے کی طرف، اب باغات ختم ہو گئے، پہلے بہت باغات تھے، پیچھے کی طرف باغات تھے، دوپہر میں سناٹا ہو جاتا ہے، کڑک گرمی، دھوپ، تپش، کوئی وہاں نہیں جاتا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں باغ جایا کرتے تھے، درختوں کو سامعین سمجھ کر کے ان کے سامنے آدھا گھنٹہ یا جو بھی درس ہوتا اس کو تقریر کے انداز میں پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ محنت کسی کی ضائع نہیں کرتا، اللہ نے انہیں خطیب العصر بنا کر دنیا کے سامنے روشناس کرایا۔ ایک نہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں جنہوں نے بھی تھوڑی سی محنت کی۔ اللہ تعالیٰ بہت امتحان نہیں دیتا، اللہ پاک بہت نہیں تپاتا ہے، تھوڑا سا چل کر تو دیکھو، تھوڑا سا کوشش کر کے تو دیکھو۔ یہ میدان حضرت محتمم صاحب مبارکبادی کے لائق ہیں، اتنا بڑا ادارہ، اتنی بڑی جگہ، اتنا اچھا ماحول آپ کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا۔ یہ محنتی اساتذہ، لائق فائق اساتذہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وقت وقت پر ساری ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، صرف اسی لیے نا کہ جو زمانے کا تقاضا ہے، جو زمانے کا تقاضا ہے، اس تقاضے پر ہمارے طلبہ پورے اتر آئے۔ غزوہ احزاب کے بعد، میں عرض کر رہا ہوں، غزوہ احزاب کے بعد میڈیا کا دور شروع ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب یہ تلواروں سے نہیں لڑیں گے، اب زبان سے جنگ کریں گے۔ میڈیا کا دور شروع ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیا کا مقابلہ میڈیا سے کروایا اور اپنے شعراء اور اپنے خطبہ کھڑے کیے۔ چنانچہ بنو تمیم، یاد آ گئی ایک بات عرض کر دیتا ہوں، بنو تمیم جو اپنی فصاحت، بلاغت اور خطابت میں پورے عرب میں مشہور تھا، وہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو پہلی شرط اس نے یہ رکھی کہ اگر محمد تمہارا خطیب اور تمہارا شاعر ہمارے خطیب اور شاعر سے جیت جائے گا تو ہم اسلام لائیں گے۔ مجلس لگی، مسجد نبوی کے باہر اسٹیج لگا، یعنی آج کے زبان میں کہہ رہا ہوں، مجمع لگا، اسٹیج لگا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء میں حضرت حسان کو کھڑا کیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کو کھڑا کیا، اور خطبہ میں حضرت ثابت کو کھڑا کیا۔ ادھر سے دوسرے حضرات کھڑے ہوئے، مقابلہ چلتا رہا۔ بہت دیر مقابلہ ہونے کے بعد بنی تمیم کے لوگوں نے اور سردار نے کہا محمد تمہارا خطیب ہمارے خطیب سے اچھا ہے، تمہارا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے، ہاتھ بڑھائیے، ہم تمہارے دامن میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی اور اس کے مقابلے کے لیے اپنے افراد تیار کیے۔ آج میڈیا کی طاقت کیا ہے یہ آپ کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس چیز کو چاہے۔ اسلام سے زیادہ بھلا امن و شانتی کا کوئی مذہب ہو سکتا ہے، مسلمان سے زیادہ امن و شانتی کا کوئی درس لینے والا اور دینے والا ہو سکتا ہے، لیکن میڈیا نے جو شکل کریٹ کی ہے وہ آتنکواد کی کریٹ کر دی ہے، یہ پاور ہے اس کا۔ دہشت گرد کی کریٹ کر دی ہے، یہ پاور ہے اس کا۔ اس لیے میڈیا کی طاقت کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ پورے دنیا میں اس نے جو شبیہ بنا دی ہے یہ اس کی زبان ہی کی تو طاقت ہے۔ اب ہمیں اس کا مقابلہ بہترین انداز بیان سے، بہترین جوہر خطابت سے، بہترین تقریر سے، بہترین مواد سے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، اپنے مافی ضمیر کو ادا کر سکیں، اپنی بات تو رکھ سکیں۔ اس لیے یہ جو مسابقے ہوتے ہیں انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی شراب جلیں گے تو روشنی ہوگی۔
انہیں ہلکا مت سمجھیے کہ یہ تھوڑا سا 4 منٹ کی ہم نے تقریر یاد کر لیا، 2 منٹ کی ہم نے یاد کر لیا، اس سے کیا ہوگا؟ نہیں، اسی سے بہت کچھ ہوگا۔ یہ بنیاد ہوتی ہے، اور بنیاد ہمیشہ 1 اینٹ سے رکھی جاتی ہے، 2 اینٹ سے رکھی جاتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی، خشت اول چون ہد معمار کج تا ثریا میر ود دیوار کج، آپ کی اگر یہ بنیاد کمزور رہی، آگے چل کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دارالعلوم دیوبند کے مبلغ مولانا عرفان صاحب قاسمی دامت برکاتہم بڑے مقرر ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں، میں بھی تھا، پوچھنے لگے کتنی تقریریں یاد ہیں؟ زمانے طالب علمی میں، بچپن میں نے کہا حضرت زیادہ یاد نہیں، بس 3-4 تقریر یاد ہے۔ فرمایا 3-4 تقریر کو ہلکا مت سمجھو، یہ بھی بہت ہے، ہمیں بھی 2 ہی 3 یاد تھی، اور وہی بنیاد بن کر کے آج ہم پورے ملک میں قریہ تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، اور عالم پوری دنیا میں کیا، پورے ملک میں جگہ جگہ اسلام کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے 1 تقریر، 2 تقریر، 4 تقریر اچھے سے یاد کرو، پختہ طریقے پر یاد کرو، جو کمیاں کمزوریاں، خاص طور پر تلفظ، یعنی کس لفظ کو ہمیں کیسے ادا کرنا ہے۔ بہت سے الفاظ غلط رائج ہو جاتے ہیں، بہت سے الفاظ غلط چل رہے ہیں۔ عالم کی شان یہ ہے کہ جو چل رہا ہے اس کو چلائے نہ، اس کو پرکھ کر کے صحیح چلائے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے میسر، یہ چیز میسر ہو گئی، غلط لفظ ہے۔ دریا معجزن ہے، غلط لفظ ہے۔ ایک نہیں، بے شمار الفاظ ہیں۔ تو آپ کے اساتذہ آپ کو بتائیں گے، گائیڈ کریں گے، ان الفاظ کو صحیح تلفظ میں اور صحیح طریقے پر ڈھال کر آپ پیش کر سکیں، تاکہ پڑھے لکھے کی بولی اور غیر پڑھے لکھے کی بولی برابر نہیں ہو سکتی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تقریر ہی کی چیز ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے، میں نے سنا بعض بزرگوں سے، بعض اساتذہ سے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 100 تقریر رٹائی تھی۔ ایسے نہیں کوئی خطیب العصر بنتا ہے، چھوٹی چھوٹی 2-2 صفحے 3-3 صفحے کی 100 تقریر رٹائی تھی۔ اور علامہ شبیر احمد عثمانی کتنے بڑے مقرر تھے، ان کو قاسم ثانی کہا جاتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی کا ثانی۔ ایسے علوم، ڈھابیل میں تقریر ہوئی علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ شاہدین کہتے ہیں کہ میں نے علامہ کو اتنا زیادہ پوری زندگی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سکھوں کا مجمع تھا، ہندوؤں کا مجمع تھا، غیروں کا مجمع تھا، تقریر تھی عطا اللہ شاہ بخاری کی۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس مؤثر انداز میں آج شاہ صاحب کی تقریر میں نے سنی ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی سنی بھی نہیں تھی۔ اور خود علامہ شبیر احمد عثمانی کتنے بڑے مقرر ہیں، ہندوستان سے وفد جاتا ہے، مسئلہ آیا کہ مسجد نبوی میں، مسجد میں جو گنبد خضرا ہے، اس گنبد کو گرا دیا جائے۔ کیوں؟ قبر شریف پر کوئی گنبد نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت کا ازالہ کرنا ضروری ہے، بدعت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ عرب کے سارے علماء، بڑے بڑے علماء جن کو علامہ کہا جاتا تھا اس وقت، وہ جمع ہو گئے۔ بادشاہ کی منشا بھی یہی تھی، لیکن بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ چونکہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اس لیے پوری دنیا کے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو ہندوستان سے اس وقت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور پورا وفد گیا تھا، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ بھی اس میں تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی تقریر شاندار تھی، ان کو انہوں نے ترجمان بنایا کہ آپ پوری مجلس میں اپنی تقریر کیجئے۔ عرب کے علماء کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل۔ بعد میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، ان کی تقریر چھپی ہوئی ہے، جو انہوں نے وہاں کی تھی اردو میں وہ چھپ بھی گئی ہے، تھوڑا سا مختصر سا حصہ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ان ساری دلیلوں کو ایک ایک کر کے رد کیا، اور ایسے مضبوط دلائل قائم کیے کہ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر بادشاہ نے کہا بھی، اے علماء عرب، کیا اس ہندی عالم کا تمہارے پاس کوئی جواب ہے؟ سب کے سر جھکے ہوئے تھے، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ عرب جو فطری طور پر اتنا فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، ان سے زیادہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ نے تقریر کہاں سے سیکھی ہے؟ ان سے زیادہ بہتر طریقے پر آپ نے تقریر کہاں سے سیکھی ہے؟ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، یہ تقریر کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، خطابت کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، فصاحت و بلاغت کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ اس فصاحت و بلاغت کی وجہ سے نبوت مل گئی ہے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کہا فرعون کے پاس جاؤ،
تو موسیٰ علیہ السلام نے، آپ نے سنا ہوگا، انگارہ کھا لیا تھا بچپن میں، تو ان کی زبان میں لکنت ہو گئی تھی. تو حضرت قرآن نے اس کو نقل کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے بارے میں ریکویسٹ کی کہ اے اللہ انہیں بھی نبوت دے دیجئے، اور جو دلیل بیان کی، جو ریزن بیان کیا، فرمایا ہوا افصح منی لسانا، ان کی زبان مجھ سے اچھی ہے، یہ فصیح ہیں، یہ مجھ سے اچھے اپنے ما فی الضمیر کو ادا کر سکتے ہیں. اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ طعنہ دیا تھا ولا یکاد یبین، یہ تو صحیح سے بول بھی نہیں سکتا، اس کو کیسے نبی بنا دیا گیا؟ تو یہ زبان کی طاقت تھی اور زبان کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصاحت لسانی کی وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی. تو اپنے اندر اگر ہم زبان کی طاقت پیدا کریں گے، قلم کی طاقت پیدا کریں گے، تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کو اچھے طریقے پر، مؤثر طریقے پر سامنے رکھ سکیں گے. ہمارے سارے اکابرین قلم اور طاقت کی زبان سے لیس تھے. قلم اور زبان کی طاقت. اچھا یہ فکر ولی اللہ ہی ہے. بس بات ختم کر رہا ہوں. 11 مئی کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے خواب دیکھا تھا. جنگ، انگریز آ رہے تھے اور پورا ہندوستان پر پورا نقشہ ان کے ذہن میں تھا. تو ان کو خواب دکھایا گیا کہ یہ جو اب فکر آ رہی ہے، یہ جو یلغار ہوگی، یہ تہذیب کی یلغار ہوگی، اور اس کا مقابلہ زبان اور قلم سے کرنا پڑے گا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر مجھے اجازت مل جاتی تلوار اٹھانے کی تو میں رستم اور دارا سے بھی زیادہ بہادری دکھاتا. یہ ان کے خوابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن اب نقشہ یہ بتا رہا ہے کہ اس چیز سے حل نہیں ہوگا مسئلہ. مسئلہ کس چیز سے حل ہوگا؟ زبان اور قلم کی طاقت. اسی کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایسی تصنیفات کی ہیں، پورا پلان دیا ہے، تفہیمات الہیہ، حجت اللہ البالغہ، بے شمار کتابیں، پورا مدرسہ قائم کرنا، فکر منتقل کرنا، پھر شاگردوں کو کھڑا کرنا. یہ اسی چیز کی داغ بیل ہے جو خواب دیکھا تھا انہوں نے 11 مئی کو، اور اسی چیز کو لے کر ہمارے اکابرین دارالعلوم دیوبند کھڑے ہوئے. پورے ہندوستان میں یہ جو فکر ہے، زبان اور قلم اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ان دونوں ذریعوں سے بہتر طریقے سے پھیلایا جائے. اس لیے عزیز بچوں، عزیز ساتھیوں، یہ قیمتی اساتذہ ہمارے سرمایہ ہیں. یہ سیکھنے کا موقع ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ مدرسے کے جو دن ہوتے ہیں وہ شکم مادر کی طرح ہے، ماں کے پیٹ کی طرح ہے. اگر ماں کے پیٹ میں کوئی انگ بگڑ گیا بچے کا تو باہر آ کر کے دنیا کے ڈاکٹر اسے صحیح نہیں کر سکتے. اگر کوئی ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا، ساری دنیا کے ڈاکٹرز اسے مل کر کے بینائی نہیں دے سکتے. یہ بننے کا دور ہے. کمہار جب برتن بناتا ہے اور برتن بناتے وقت اگر کوئی برتن ٹیڑھا ہو گیا اور وہ ٹیڑھے پن کے ساتھ پک گیا، اب وہ ٹوٹ تو سکتا ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے بننے کا وقت ہے، یہ آپ کے سنبھلنے کا وقت ہے. اس وقت جو اچھی عادتیں ہمارے اندر آ جائیں گی، اس وقت جو چیزیں ہم سیکھ لیں گے وہ ہمیشہ انشاءاللہ باقی رہیں گی. اور خدا نہ کرے اس وقت جو کمیاں ہمارے اندر آ جائیں گی، نماز چھوڑ لیں، مثال کے طور پر نماز چھوٹ جاتی ہے، یا پابندی نہیں ہے کسی چیز کی، نظافت اور صفائی ستھرائی کی پابندی نہیں ہے، یا اس طرح اور بھی کوئی چیز، تو اللہ معاف کرے پھر وہ کمیاں راسخ ہو جاتی ہیں، بہت مشکل سے ان کا ازالہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.